اس لیے میری گزارش ہے ہمیں ملک کی بقا کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا ہے جتنا ہمارا مذہب ہمیں ابھارتا ہے، لیکن اس میں ہمیں 3 باتوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ نمبر 1، دیندار بنو، دیندار بنیے۔ پہلے نمبر پہ دیندار۔ اگر ملک کو ترقی پہ لے جانا ہے اور خود ترقی کرنا ہے، دیندار۔ دیندار بننے کا مطلب کیا؟ نمازوں کو ان کے وقتوں پہ پڑھیے۔ میں اشارے دے رہا ہوں، اب تفصیل ختم ہو گئی، ٹائم بھی ختم ہو گیا۔ نمازوں کو ان کے وقتوں پہ پڑھیے، نماز کے بغیر دینداری نہیں ہے۔ نمبر 2، سچ بولیے، بھائیوں کے بہنوں کے حقوق ادا کیجیے، امانت میں خیانت مت کیجیے، وعدہ کیجیے تو وفا کیجیے، بچوں کی اچھی تربیت کیجیے، بچوں کو ٹائم دیجیے، بچوں کو ٹائم دیجیے۔ بہنیں بھی موجود ہیں، میں انہیں سلام کرتا ہوں، اتنی دیر سے وہ کھڑے ہو کے سن رہی ہیں، ان کے جذبے کو سلام۔ بچوں کی تربیت کیجیے۔ پہلے ماں باپ مرتے تھے تو بچے یتیم ہوتے تھے، اب ماں باپ زندہ ہے تو بھی بچے یتیم ہیں۔ ماں باپ کے جیتے جی بچے یتیم ہیں۔ کیوں؟ ماں موبائل میں لگی ہے، باپ موبائل میں لگا ہے، بچے کی تربیت کون کرے گا بھائی؟ بچے کو ٹائم کون دے گا؟ یہ بکری کے بچے ہیں، یہ مرغی کے بچے چوزے ہیں کہ خود بخود پرورش پا جائیں گے؟ آخر بکری کا بچہ چند منٹ میں چلنے لگتا ہے، مرغی کا بچہ 1 منٹ میں چلنے لگتا ہے، انسان کا بچہ 2 سال تک کیوں نہیں چلتا؟ جو اللہ بکری کے بچے کو چلا دیتا ہے 4 منٹ میں، مرغی کے بچے کو چلا دیتا ہے 1 منٹ میں، چڑیا کے بچے کو چلا دیتا ہے چند منٹوں میں، آخر وہ اشرف المخلوقات کو 2 سال تک کیوں پڑا رکھتا ہے، کیوں نہیں چلاتا؟ اس لیے کہ بکری کا بچہ کھانے کے لیے پیدا ہوا، کھائے گا پیے گا، دوسرے کام آئے گا، مر جائے گا۔ مرغی کا بچہ کسی کے لیے ذبح ہو جائے گا، کھانے پینے کام آئے گا، مر جائے گا۔ لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے، قیادت کے لیے، سیادت کے لیے، امامت کے لیے، قوموں کو جو ہے وہ اپنے پیچھے چلانے کے لیے انسان پیدا ہوا ہے، تو وہ 2 سال تک پڑا رہے گا تو پڑے پڑے ماں کی گود کی وہ برکت اٹھائے گا، اور ماں اس کو دودھ پلائے گی تو اپنے سینے کے جذبات منتقل کرے گی، احساسات منتقل کرے گی، کردار منتقل کرے گی، عشق رسول منتقل کرے گی۔ کسی انگریز مفکر نے کہا تھا، ارے انگریزوں کی بات سنتے ہو، کم سے کم اس کی تو سن لو۔ اس نے کہا تھا، تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ اچھی قوم اچھی ماؤں سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو ٹیپو سلطان کا ذکر سنانا، ٹیپو سلطان، یہ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، جب سلطان نے اپنے بھائی کو انگریز کے پاس بھیجا تو آنے میں دیر ہو گئی، تو لوگ کہنے لگے سلطان کا بھائی انگریزوں سے ہاتھ ملا لیا ہے، اسی لیے آنے میں دیر ہو رہی ہے۔ سلطان گھر میں آئے، غصے میں ٹہلنے لگے، برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ماں ماں ہوتی ہے، سلطان ہو کہ عالم ہو کہ مفتی ہو کہ ولی ہو، سب بچہ بیٹا بچہ ہی ہوتا ہے۔ ماں نے بیٹے کو بے چین دیکھا، پوچھا سلطان بے چین ہو؟ کہا ماں تمہارے بیٹے نے میری عزت کو خاک میں ملا دیا۔ ماں بیٹھی تھی، اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کیا کہا تو نے؟ میرے بیٹے نے عزت خاک میں ملایا، کیا ہوا؟ کہا کہ لوگ کہتے ہیں انگریزوں کے ساتھ بات کرنے بھیجا تھا، دیر ہو گئی ہے، ایسا لگتا ہے ہاتھ ملا لیا، ملک کو بیچ دیا، ملک سے غداری کیا۔ ماں نے سلطان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، سلطان میرے کردار پر سوالیہ نشان کھڑا کرنے کی کوشش نہ کرنا، اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی بیٹا نہ کبھی ملک کا غدار ہو سکتا ہے، نہ کبھی مذہب کا غدار ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کے ماں نے منہ پھیر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بھائی آیا اور اللہ اکبر اپنی وفاداری کا حق ادا کر کے آیا، تو سلطان ماں کے قدم پکڑ کے کہتے ہیں، مجھ جیسا بادشاہ جو ہے اس کے قدموں میں تزلزل آ گیا، اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ آ گئی۔ ماں تو گھر میں بیٹھ کے اتنے یقین سے کیسے کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا ملک اور مذہب کا غدار نہیں ہو سکتا؟ تو ماں نے کہا، مجھے اپنے آپ پر نہیں، مجھے اللہ رسول پہ یقین ہے کہ میں نے جب بھی تجھے یا تیرے بھائی کو دودھ پلایا تو بے وضو نہیں پلایا، بلکہ باوضو درود پڑھتے پڑھتے دودھ پلایا ہے۔ یہ باوضو درود کی برکت ہے۔ میرے بچے نہ کبھی ملک کے غدار ہو سکتے ہیں، نہ کبھی مذہب کے غدار ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھنا دینداری ضروری ہے۔ ماں کب تک سیریل دیکھ کر اپنے بچوں کو دودھ پلاؤگی؟ کب تک فلمیں دیکھ کر اپنے بچوں کو دودھ پلاؤگی؟ میری بہنوں، آج چٹر، زانی، شرابی، لڑکیوں کو بھگانے والے، لڑکیوں کو پاپ کی نظروں سے دیکھنے والے جو تمہارے بچے پیدا ہو رہے ہیں، اس لیے کہ تم فلم دیکھ کر کے دودھ پلاؤ۔ فلموں میں تو بھاگنا جب بھاگتے بھگاتے ماحول میں بچے کو دودھ پلاؤگی تو وہ بھاگنے بھگانے والا ہی بنے گا۔ برا مت ماننا، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ کبھی درود پڑھ کر دودھ پلایا تم نے؟ تمہیں تو درود بھی نہیں یاد، اتنی ظالم ہو گئی ہو تم۔ برا مت ماننا،
میں تمہارا چھوٹا بھائی اور اگر عمر میں بڑا ہوں تو بڑا بھائی ہوں. اپنی آخرت کو برباد نبی نے جنت سمیٹ کر تمہارے قدموں میں رکھا اور ظالموں تم نبی کو بھول گئی. تمہیں تو لوگوں نے زندہ دفن کیا تھا, لوگوں نے تو تمہیں شوہر کے ساتھ زندہ جلایا تھا, لوگوں نے تو تمہیں نحوست کہا تھا. جس نے کہا تھا کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو وہ باپ اور میں جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے 2 انگلیاں قریب ہے, یہ میرے نبی تھے. حضور نے فرمایا میں بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا ہوں, بیٹیوں کو برا مت کہو. جب لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر رہے تھے اس وقت تنہا میرا نبی تھا جو اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے فدا کہ امی و ابی یا فاطمہ, فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. اندازہ تو فرمائے یہ رسول اللہ نے ذہن دیا. میری بہنوں درود پڑھ کے بچوں کو دودھ پلاؤ اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو صحابہ کے قصے سناؤ, صحابیات کے قصے سناؤ, ولیوں کے قصے سناؤ, رسول اللہ کے معجزات سناؤ. ایک ماں ارے کتا بلا ٹنکی پنکی پتہ نہیں کیا آٹون کارٹون کیا کیا بچوں کو سکھا رہے ہو. بچے آوارہ ہو رہے ہیں. بچوں کو دیندار بنانا ہے ماں باپ یہ کام کر سکتے, ماں باپ یہ کام کر, بچوں کو ٹائم دو. اگر تم نے آج بچوں کو ٹائم نہیں دیا میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں پوچھ ہوگی. لوگ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے. ان کی اصلاح کی تربیت کے لیے ٹائم دینا پڑے. 2 گھنٹے گھنٹہ بھر جو بھی اللہ نے توفیق دی ٹائم نکالو بچوں کے لیے. ان کو سکھاؤ سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے, نمک چکھنا چاہیے, ایسے بیٹھنا چاہیے, ابے نہیں بولنا چاہیے, تو تڑاک نہیں کرنا چاہیے. گفتگو ہمارے بچوں کی اتنی اچھی ہو کہ بچوں کو دیکھ کر کے اندازہ ہو کہ بچے ایسے ہیں تو اس گھر کے بڑے کیسے ہوں گے. عنوان نہیں ہے لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں نبی کے گھر کے بچوں کو نبی کے گھر کے بچوں کو بیان کروں. بڑوں کی فکر بچوں سے پتہ چلتی ہے. نبی کے گھر کے بچے کیسے تھے, بڑے بڑوں کو جامد و ساکت کیا ہے. ایک مرتبہ نبی کے گھر کا ننھا سا بچہ ایک جگہ موجود تھا. توجہ کر لیں, نبی کے گھر کے بچے ننھا سا بچہ موجود تھا. ایک صاحب کو سوجی کہ وہ اپنے باپ داداؤں کی تعریف کرے تو انہوں نے کہا میرا دادا تو حاتم طائی تھا اور اتنا سخی تھا کہ اس نے 10 دروازے بنا کر کے رکھے تھے. فقیر ایک دروازے سے آتا تو بھی دیتا, دوسرے سے آتا تو بھی دیتا, تیسرے سے آتا تو بھی دیتا, حتیٰ کہ 10 کے 10 دروازے سے آتا تو بھی دیتا. وہ ننھا سا شہزادہ نبی کے گھر کا, اس نے اتنے بڑے مجمع میں جب کہ لوگ اش اش کرے دو واہ 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 کیا داد و فریاد ہے, 10 دروازے سے بھیک. نبی کے گھر کے خاندان کے نبی کے گھر کے بچے بس تربیت کی برکت بس. اور یہ تو بخیلی ہے. یہ کون سی سخاوت ہے تیرے دادا کی؟ کہا یہ کیا بخیلی, 10 دروازے سے تیرے بخیلی. اور کہا ایک سے اتنا نہیں دیا کہ دوسرے سے آنا پڑا, دوسرے میں بھی جھولی بھری کہ تیسرے سے آنا پڑا, تیسرے میں بھی کام نہ بنا کہ چوتھے سے آنا پڑا. اور یہ تیرا دادا تھا. اب ذرا سخاوت سن. میرے نانا اتنے سخی تھے کہ ایک مرتبہ جس کو دے دیتے تھے دینے والا بنا دیتے تھے. واہ کیا جود و کرم ہے. شیخ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. وہ پوچھا تیرا نانا کون تھا؟ کہا وہی جس کو دنیا محمد الرسول اللہ کے نام سے جانتی. یہ میرے نانا آسما خان, زمین خان, زمانہ مہمان, صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, در بے بہا دیے ہیں. ارے نجف میں جا کے دیکھو, جو نجف کا بادشاہ آج دونوں ہاتھ سے کائنات کو بھیک بانٹ رہا ہے, اس کو کس نے عطا کیا ہے؟ جا کے کربلا میں دیکھو, جو دونوں ہاتھوں سے بھیک بانٹ رہا ہے, اس کو دینے والا کس نے بنایا ہے؟ جس کے لیے دنیا کہتی ہے خواجہ ہند وہ دربار اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا, اس غریب نواز کو دینے والا کس نے بنایا ہے؟ بغداد کا تاجدار جس کی چوکھٹ پہ جھاڑو لگا کے لوگ ولی بن رہے ہیں, اس کو دینے والا کس نے بنایا؟ اس کو دینے والا ایک ہے جسے دنیا محمد الرسول اللہ کہتی ہے. جب منگتوں کی عالم یہ ہے تو اس داتا کا عالم کیا؟ کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو, آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دے اور خود کہے منگتا کرنا. لوگ بھیک دے کے دعا کا تمنا ہی ہوتا ہے, یہ تو ہمارا داتا ایسا ہے بھیک بھی دیتے ہیں اور دعا بھی دیتے ہیں. منگتا تو ہے منگتا, کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. ہائے ہائے, اپنے بچوں کو سکھاؤ, اپنے بچوں کی تربیت کرو. آج کہتے ہو کہ بچے مرتد ہو رہے ہیں,
بچے ملحد ہو رہے ہیں، بچیاں یہ ماں باپ کا قصور ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی۔ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ٹائم نکالو، ورنہ تمہیں جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ کھانا سکھاؤ، بولنا سکھاؤ، اٹھنا سکھاؤ، بیٹھنا سکھاؤ، تربیت کرو۔ تو کیا کہہ رہا تھا؟ دیندار بنو، پہلی چیز دیندار بنو، نمازوں کی پابندی ہو، حقوق کی ادائیگی ہو، سب کا بھلا چاہو، کسی کا برا مت چاہو۔ دیکھو، برا چاہنے سے اس لیے روک رہا ہوں، جب میرے برا چاہنے سے اس کا برا ہوگا ہی نہیں تو میں اپنا وقت کیوں برباد کروں اس کے پیچھے؟ بھائی کوا کائیں کائیں کر کے سوچے کہ گائے مر جائے تو میں اس کو کھاؤں، تو اس کے کوسنے سے گائے مرتی ہے کیا؟ نہیں مرتی۔ تو ہمارے برا چاہنے سے کیا؟ غلام رضا کا برا ہو جائے، غلام وارث کا برا کیوں چاہتے ہو؟ برا یہ کیوں نہیں کہتے کہ اس کا بھلا ہو جائے؟ ارے بھلا ہو گیا تو اچھی بات ہے نا، حضور کے امتی کا بھلا ہوگا، اور نہ ہوا تو بھلا چاہنے کا اجر تو اللہ عطا کرے گا۔ اور ایک بات بتا دوں، تم کسی کا بھلا چاہو گے تو اللہ تمہارا بھلا چاہے گا۔ میرے چاہنے سے کچھ ہو یا نہ، اس کے چاہنے سے تو میرا بھلا ہو ہی جائے گا۔ اس لیے لوگوں کا حسد مت کرو، مت حسد کرو، نکلو حسد سے۔ آج اتنے گر چکے ہو کہ ایک دوسرے پہ کیس کرتے ہو، ایک دوسرے کو ستاتے ہو، ایک دوسرے کو پریشان کرتے ہو۔ اگر تمہارے دل میں کسی کے مسلمان کے لیے کینہ ہے، تمہارے سجدے سر کے اوپر نہیں جاتے، تمہاری دعائیں سر کے اوپر نہیں جاتی، تمہاری باتیں سر کے اوپر نہیں جاتی، محنت کرو، ہر سال عمرہ، ہر سال حج، 5 وقت کی نماز، تہجد، تلاوت، سر کے اوپر کچھ نہیں جا رہا ہے کیونکہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ ہے۔ اپنے دل کو یہ کینہ کیا ہے؟ کینہ بغض، یہ پاخانے کی گندگی سے بھی بدبودار ہے۔ پاخانے سے ناک دباتا ہے، اور جو دل کے اندر یہ گٹر اور سنڈاس بنا رکھا ہے، جملے تلک لگے تو معاف کرنا۔ میں لوگوں کے گھر میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں بیت الخلا سے خوشبو آ رہی ہے، اچھی بات ہے، اچھا ایسا ہے، لوگ بہت واش روم کو صاف رکھتے ہیں آج کل، اچھا رہے، اچھی بات ہونا چاہیے۔ لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے جس باتھ روم میں پاخانہ کرنا ہے اس کو اتنا صاف کیا، اور جو دل اللہ کی انوار اور اس کی تجلیات اس کی نگاہ پڑھنے کی جگہ ہے، اس دل کو پاخانے کی زیادہ گندا کر دیا۔ پاخانے کی جگہ صاف، اور رحمان جو دل اس کے جلوے بسنے والے، اس کو پاخانے سے بھی گندا کر دیا۔ کیسا مسلمان ہے تو؟ میرے بھائی، تم کسی سے بغض کر کے کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے، اپنی بربادی کرتے۔ اور رسول اللہ فرماتے، جو کسی کے لیے دل کو صاف رکھے گا، جس کا دل کینے سے محفوظ رہے گا، وہ مجھ محمد کے ساتھ بے حساب و کتاب جنت میں جائے گا۔ بس تو دیندار بنو۔ چلیں، بات ہوگی، ورنہ بہت بڑا عنوان ہے یہ بھی دینداری کا۔ دینداری امامے کے پیچ و خم دیندار نہیں بناتے، جبوں کی ٹائٹ استریاں دیندار نہیں بناتی، ہاں، اور بڑی بڑی باتیں کرنا دیندار نہیں بنا۔ رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنا آپ کو دیندار بناتا ہے۔ اب آپ کی مرضی، آپ کیا کرتے ہو، ٹھیک۔ نمبر 2، پہلی بات سن لیا، بھول گئے؟ پہلے کیا کرنا ہے؟ بولو بھائی، کیا کرنا ہے؟ آپ تو ایسے بول رہے ہو کہ آپ کو میری بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو بولو نا بھائی، پہلے کیا کرنا ہے؟ دیندار بننا ہے کہ نہیں بننا ہے؟ بولو بھائی، بننا ہے نا انشاءاللہ۔ اور تمہیں اتنی سردی لگی، مجھے پسینے ہو رہے ہیں بھائی، لیکن بولو تو صحیح نا کہ دیندار بنو گے کہ نہیں بنو گے؟ یہ مولانا عدنان نے انسان بٹھائے کہ گڈھے بٹھائے؟ بھائی بولو نا، آگے بڑھو، دیندار بنو انشاءاللہ۔ لیکن دیندار کون سا؟ مکار والا نہیں، ریاکار والا نہیں، رسول اللہ جیسا دیندار بنانے آئے تھے ویسا۔ اس کی ایک جھلک دیکھ لو دینداری کی۔ بول دو، بولوں؟ ٹائم تو ختم ہوا، بولوں؟ بات آگے بڑھاؤں گے نہیں؟ ہاں میسج تو آ رہے ہیں، لیکن یہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، نہیں کچھ بولتے کہ نہیں؟ یہ زبردستی والا نہیں، بولو سننا چاہتے ہو تو بولوں میں کیسے دیندار؟ دیکھیں کیسے دیندار تھے بتاتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے، ہم ایسے دیندار ہیں کہ سب کا ہڑپ کر جائیں۔ وہ کہ ایک صحابی کے گھر مہمان آئے، ایک صحابی کے گھر مہمان آئے، انہوں نے مہمان کے لیے بکری ذبح کی۔ اب بکری ذبح کی تو انہوں نے سوچا کہ ہم تو مہمان کے ساتھ بکری کا گوشت کھا لیں گے، بکری کے سر اور پائے پڑوسی کو دے دیتے ہیں تاکہ ہمارا پڑوسی بھی بکری کا گوشت کھا لے۔ اس پڑوسی گھر بکری کے سر اور پائے پہنچے تو انہوں نے اپنی بیویوں کا، دیکھو ہم تو کھاتے رہتے ہیں، ہم سے زیادہ ضرورت ہمارے پڑوس بھائی کو ہے، اس کو دے دیتے ہیں۔
ان کے گھر پہنچا تو وہ کتنے رسول اللہ کے سب تربیت یافتہ تھے، شاگرد تھے. انہوں نے کہا ہم تو کھاتے ہی رہتے ہیں کہ چلو ہم اپنے پڑوسی کو دیتے ہیں. انہوں نے کہا ہم تو کھاتے نہیں تھے، ہم اپنے یعنی ہر بندہ ایک دوسرے کو ترجیح دے رہا اپنے اوپر. وہ پورے محلے میں بکری کے سر اور پائے گھومتے رہے اور آخری میں جس گھر سے چلے تھے اسی گھر میں واپس آ گئے. یہ مسلمان تھا یہ. اور آج تو اس کا بھی کھا لے، اس کا بھی کھا لے، ہڑپ کر جائے. مسجد کا بھی کھا لے، مدرسے، اللہ رسول کا نہیں چھوڑ رہے بھائی. حج عمرہ کے پیسے بھی کھا جا رہے. یہ ہے مسلمان، یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائی یہود. ہنسنے کی بات نہیں ہے، برباد کر رہے اپنے آپ. صرف نماز روزی داڑھی ٹوپی سے کوئی مسلمان نہیں بنتا. کردار اخلاق جیسا رسول اللہ بنانے. تو پہلی چیز دیندار بنو، دوسری چیز مالدار بنو. کیا بننا ہے؟ مولانا عدنان سے لڑنا نہیں. کون سا سید اٹھا کر کے لایا تھا، دو مولوی اٹھا کے لایا تھا جو بولتا مالدار بنو. سب تو یہی بولتے کہ رسول اللہ غریب تھے، صحابہ غریب تھے. او جھوٹو کذاب، نبی کبھی غریب نہیں تھے. میرا نبی دنیا کا سب سے خوبصورت انسان میرا نبی، دنیا کا سب سے بڑا عالم میرا نبی، دنیا سے سب سے بڑا بااخلاق میرا نبی، دنیا کا سب سے مالدار انسان میرا نبی. میرا نبی کتنا مالدار ہے، اللہ اکبر، مالک کونین ہے. گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. ایک صاحب کہنے لگے اے سید، خالی ہاتھ میں بھی کوئی دو جہاں کی نعمتیں ہوتی ہے. یہ تیرے احمد رضا نے غلط کہا. میں نے کہا تو غلط سمجھا. ایک لفظ کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں، تو کیا سمجھا؟ بولے یہ خالی ہاتھ ہے نا، خالی اس میں کچھ نہیں، تو خالی ہاتھ میں کوئی ہوتا ہے؟ میں کہا تو سمجھا نہیں. وہ احمد رضا ہے، جہاں تجھ جیسے 50-100 لوگ ان کے بچوں کا پانی وانی بھرتے ہوں گے نا، تو وہ تو ہے. وہ بھی میں نے بہت بڑی بات کہہ دی، ورنہ تو وہ بھی نہیں ہے. مینار قصر رضا کوئی مبالغہ، میری عادت میں مبالغہ نہیں ہے، لیکن بات کر رہا ہوں. ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. خالی، خالی کا ایک مطلب ہوتا ہے اونلی، صرف. اب سمجھے؟ خالی کا ایک مطلب ہوتا ہے کچھ نہیں، اور خالی کا ایک مطلب ہوتا ہے اونلی اور صرف. مطلب جیسے آپ کو سمجھاؤں، سمجھ میں تو آ گئی ہوگی، لکھنؤ والے ہیں لیکن قریب رہتے ہیں، بہرحال چلیں. جب ہماری کوئی بات نہیں سمجھتا نا راجستھان میں، MP میں، تو میں لوگوں کو کہتا ہوں میں یہ بات لکھنؤ میں کہتا تو لوگ سمجھتے ہیں، لیکن یہاں کے پتہ چلتا کہ اب لکھنؤ والے بھی تھوڑا دیر پیچھے ہو رہے ہیں. نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا، مجھے دلوں کا بڑا خیال ہے. ہاں ٹھیک ہے. سبھی مہاجر، اصل وطن تو جنت ہے. اصل وطن تو جنت ہے، سبھی مہاجر ہیں. کون کہاں کا ہے؟ وطنی کوئی نہیں ہے بھائی، سب مہاجر ہیں. اسی لیے تو لوٹ کر جانا ہے. مہاجر کو لوٹ کر جانا ہوتا ہے. اگر وطن ہوتا تو یہی، وطن سے کوئی نہیں جاتا، وطن کی طرف جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ادھر لوٹ کر جانا ہے، وطن وہاں سے ہے. اسی لیے وطن سے محبت ایمان کی علامت کہا بزرگوں نے، کیونکہ اصل وطن تو جنت ہے. جنت سے محبت ایمان کی نشانی ہے. بہرحال کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ اکبر، خالی، اونلی. کہ یہ جو ہے نا، یہ جو مولانا عدنان نے جلسہ کرایا نا، تو انہوں نے اعلان کیا کہ اسٹیج پر خالی علماء بیٹھیں گے. بس خالی کا مطلب کیا ہوا؟ خالی علماء بیٹھیں گے. خالی علماء کے سوا کوئی نہیں بیٹھے گا. مطلب اونلی، صرف علماء بیٹھیں گے، غیر عالم کوئی اسٹیج پہ نہیں ہے. ابھی انہوں نے اعلان کیا کوئی داڑھی منڈا، ابھی انہوں نے کیا اعلان کیا، انہوں نے کیا، کر دیا اعلان. دلوں کا خیال کیا کریں. شرعی مسئلہ بتانے کے وقت بھی دلوں کا خیال کیا. یاد رکھیے یہ حضور کے امتی ہیں، یہ حضور کے امتی ہیں، اور حضور کا امتی کعبے کی حرمت سے بڑھ کے حضور کی امتی کی حرمت ہے. ہمیں انہیں جلسوں میں نہیں ڈانٹنا، کہیں نہیں ڈانٹنا. ان کا دل دکھے گا تو حضور کا دل دکھ سکتا ہے. شرعی مسئلے پہ عمل کیجئے، لیکن دلوں کا بھی خیال. شرعی مسئلے سے سمجھوتا نہیں کرنا ہے، لیکن دلوں کا بھی خیال کرنا ہے. دلوں کا خیال بہت. شرعی مسئلہ کہ سن لیجئے، شرعی مسئلہ بھی بیان ہو، دلوں کا خیال بھی. ایک بڑے میاں مدینہ منورہ میں وضو کر رہے ہیں، وضو غلط کر رہے ہیں.
حسنین کریمین شہزادوں نے دیکھا بڑے میاں وضو غلط کر رہے ہیں، میرے اور آپ جیسا ہوتا توبہ کر یہ کرا غلط کر رہا ہے، یہی نا بولا نا۔ ہائے ہائے، علی کے شہزادے تھے، نبی کے پروردہ تھے، قریب گئے بڑے میاں کے، چچا جان ہم بچے ہیں، ایک بار آپ ہمارا وضو دیکھ لیں کہ ہم صحیح کرتے ہیں کہ غلط کرتے ہیں، اگر ہم غلط کریں تو ہماری اصلاح کر دیں، ذرا ایک بار ہمارا وضو چیک کریں، آپ بڑے ہم بچے ہیں۔ دونوں شہزادوں نے وضو کرنا شروع کیا، بڑے میاں نے پیشانی چوم کے کہا بچوں تم ہو کون؟ تم نے تو وضو کر کے میرے وضو کی اصلاح کر دی، کہا وہ علی جن کو جانتے ہو نا اسی کے بیٹے فاطمہ کے لڑ۔ یہ ہے دل کا بھی مسئلہ بیان ہونا، مسئلہ مت چھپاؤ، بیان ہونا، شریعت سے سمجھوتا نہیں ہوگا، بیان ہونا، دل کا خیال رکھا جانا۔ ہاں مجھے لوگ بہت ستاتے ہیں لیکن میں ناراض چڑھتا نہیں ان لوگوں پہ۔ ابھی وہاں ایک شہر میں گیا تھا، لوگوں نے تقریر کرنے نہیں دی لیکن میں ان پہ ناراض نہیں ہوں، میں نے کہا بھیا محبت بہت دی ہے لیکن آئندہ ایسی کسی کو مت دینا، دی تو محبت ہی ہے۔ لوگوں نے کچھ کا کچھ اس پہ کہا، میں ناراض نہیں ہوتا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں حضور کے امتی پہ ناراض ہو جاؤں، کہیں میرا یار مجھ سے ناراض، میری زندگی بھر کی کمائی برباد ہو جائے گی۔ جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ تو ابھی مولانا نے کہا کوئی غیر شرع یعنی اسٹیج پر خالی باشرہ لوگ ہوں گے، اسٹیج پر صرف خالی مطلب صرف اونلی، اتنا سمجھ گئے نا؟ اب زیادہ مثال دینے کی ضرورت ہے نہیں نا؟ سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ سمجھ میں آ گئی نا؟ خالی کا ایک مطلب ہوتا ہے اونلی اور صرف۔ اب سمجھے؟ تو بھائی دولت جتنی زیادہ ہوتی ہے، توجہ، دولت جتنی زیادہ ہوتی ہے رکھنے کے لیے اتنی بڑی تجوری چاہیے، اتنی بڑی جگہ چاہیے، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں بھائی؟ اگر کوئی کروڑ پتی ہے تو بیگ میں کام نہیں بنے گا، تجوری چاہیے۔ ارب پتی ہے تو تجوری میں کام نہیں بنے گا، کئی تجوریاں چاہیے۔ دولت جتنی ہو اتنی بڑی جگہ چاہیے رکھنے کے لیے، لیکن یہ نبی کے ہاتھوں کا معجزہ ہے کہ دونوں جہان کی نعمتیں اکیلے مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے۔ نہ یہ آدم کی شان ہے، نہ یہ موسیٰ کی شان ہے، نہ یہ خلیل کی شان ہے، یہ کسی کی شان نہیں ہے، یہ شان صرف مصطفیٰ جان رحمت کی ہے کہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں وہ اپنے ہاتھوں میں دو جہاں کی نعمتیں رکھتے ہیں، صرف انہی کے ہاتھ میں، اونلی انہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو نبی اتنے مالدار تھے بھائی، جسے دیا، ابھی آپ نے سنا نا، جسے دیا دینے والا کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ تو پہلے دیندار بنیے، مالدار، محنت سے کماؤ، حلال کماؤ، خوب مال کماؤ، مالدار ہو۔ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ ایک بات بولوں، اتنے مالدار بن جاؤ کہ حکومت کو چندہ تم دو، حکومت سے مراد مت مانگو تم، اور تم نے کیا ہے، تم نے کیا ہے۔ آزادی کی جنگ میں سب سے بڑا چندہ جنہوں نے دیا ہے وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے۔ آپ کیا سمجھ رہے؟ تم چندہ مانگنے بعد میں بن گئے بھائی، انگریزوں کے آنے کے بعد تم چندہ مانگنے والی قوم بنے، ورنہ تم دینے والے لوگ۔ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی کا نام سنا ہے؟ محمود غزنوی ایک بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ میری فوج کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو حضرت ابو الحسن خرقانی نے کہا مجھ سے قرضہ لے لو، آئیں گے تو دے دینا، نہیں آئیں گے تو میں تمہیں معاف کر دوں۔ صوفی قرضہ دے رہے بادشاہ کو، یہ اپنی تاریخ ہے، مالدار بنو۔ غوث پاک مالدار تھے، امام اعظم مالدار، ہمارے سب بزرگ، امام حضرت محبوب الہی تو اتنے مالدار تھے کہ ان کے گھوڑوں کی گلے میں جو چین اور زنجیر ہوتی تھی وہ سونے کی ہوتی تھی، سونے۔ یہ کہانی قصہ نہیں، چیک کریے۔ یہ پھٹیچر کب تک بنے رہو گے؟ کب تک لوگوں سے بھیک مانگو گے؟ جینس اور ٹی شرٹ اور بائک پہ ننگے نواب قلعے پہ گھر، کماتے نہیں ہو، ماں باپ کی روٹی روزی پہ پل رہے ہو، دوسروں پہ پل۔ چھوٹا کاروبار کرو، خود کرو۔ آج کل کے نوجوان چھوکرے کمانا ہی نہیں چاہتے، ایسے رکا میں پھرتے رہتے۔ محنت کرو، کماؤ، باپ کے مال پہ پلنے والوں، دوسروں پہ بوجھ بننے کی بجائے دوسروں کا بوجھ اٹھانے کی کوشش کرو۔ رسول اللہ نے 12 سال کی عمر میں جو پہلا سفر ملک شام کی طرف کیا ہے وہ سفر تجارت ہے، دوسرا سفر 25 سال کی عمر میں کیا وہ سفر تجارت ہے۔ نبی نے تو تجارت کا سفر کیا اور تم کاروبار کرنا ہی نہیں چاہتے۔
اور کچھ نوجوان چھوکرے ایسے وہ سوچتے پہلے ہی دن سے میں شو روم کھول لوں. نہیں، چھوٹے سے ترقی ہوتی ہے. چھوٹا کاروبار شروع کرو، اللہ دھیرے دھیرے بڑھائے گا. محنت کرو، کوشش کرو، مال کماؤ. اور اگر خود اتنے مالدار باپ کے بیٹے تو دوسروں کے لیے بھی تو کماؤ نا. خود اپنے لیے کمانا کیا ضروری ہے؟ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. اس لیے اگر جینا ہے لوگوں کے سامنے سر اٹھا کے مالدار بن کے جیو. یہ امام حسن امام حسین کا جو ذکر سنتے ہو، یہ کتنے مالدار لوگ تھے. ایک ایک بھکاری کو ایک ایک وقت میں 50,000 دے دیتے تھے. ارے 50,000 تو تمہارا کوئی بہت بڑے سے بڑا منسٹر بھی کسی کو بھیک میں نہیں دیتا. امام حسن 50,000 دے کے تھے. آج تنگی ہے نا اس لیے کم دیا، بعد میں آنا تو اور زیادہ دے. یہ وہ لوگ تھے. غریب لوگ یہ کریں گے. غریب امام حسن مالدار، امام حسین مالدار، مولا علی مالدار، صدیق اکبر مالدار، فاروق اعظم سبھی مالدار. ارے یہ مالداروں کا ہاں کچھ لوگ غریب ضرور ہوئے ہیں. اسی لیے ہمارے یہاں زکوٰۃ 2.5% ہے. 2.5% زکوٰۃ دینے والوں کا مذہب ہے. اور دیندار بنو، مالدار بنو. اور آخری بات، تیسرا پوائنٹ، ایجوکیشن پہ محنت کرو. تعلیم پہ محنت، خوب محنت کرو. اپنے بچوں کو، بچیوں کو کم سے کم ہر بچہ بچی گریجویٹ ہونا چاہیے دنیاوی تعلیم میں. اور مذہبی تعلیم اتنی ہو کہ گھر میں بچہ پیدا ہو تو اذان بھی خود ہی دو، اور باپ مر جائے تو اس کا جنازہ بھی خود ہی پڑھاؤ. اتنا علم ہونا چاہیے. تم تو فاتحہ دینے کے لیے بھی کسی کا انتظار کرتے ہو، فاتحہ دیں گے. اب تو اور گھروں میں فاتحہ ہی بند ہوگی، کوئی دینے والا نہیں. یہ حال ہو گیا ہے. میرے بھائیوں کہتے ہیں دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحرا. یورپ کے کلیساؤں میں اذان دی تھی، آج اپنے بچے کے کان میں اذان دینے کی اوقات نہیں رکھتے. کیا یورپ کے کلیساؤں میں اذان دو گی؟ اس لیے علم حاصل کرو، پڑھو، تعلیم حاصل کرو. جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، رمضان شریف شروع ہونے سے پہلے پہلے قرآن سیکھ لو. 5 پارے محنت سے پڑھو، 25 پارے اللہ خود ہی تمہارے دل میں ڈال دے گا. قرآن آسان ہے پڑھنا. پڑھو، بیٹھو. جو قرآن پڑھنا نہیں سیکھے گا، صوفیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ اندھا اٹھایا جائے گا. قرآن پڑھنا سیکھ لو، دین سیکھ لو. دیندار بنو، مالدار بنو، ایجوکیشن پہ محنت کرو. 3 کانوں پہ محنت کر لو. 10 سال میں دنیا کا نقشہ بدل جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو توفیق دے. وقت زیادہ لے لیا جتنا آپ نے دیا تھا، اس سے زیادہ ٹائم لے لیا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.